اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 15 فروری 2023 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے وہ ہم سورہ ہود ہے 11 نمبر، اس کی 61 نمبر آیت سے ہم کریں گے، کیونکہ یہ تسلسل چل رہا ہے سورہ القمر کے حوالے سے، جو وہاں پہ انبیاء کے حوالے سے، قوموں کے حوالے سے بیان آ رہے تھے، اس کو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ یہ القمر کی ہم پڑھ رہے تھے، یہ 23 سے، کل ہم نے 23 سے شروع کیا تھا، کیونکہ اس کے جسے کہتے ہیں تانے بانے، یعنی اس کی جو پھیلاؤ ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے یہ واقعات ہیں، وہاں سے کہ آپ پیچھے جا کے بیک گراؤنڈ سے سیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بھی آئے وہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے، کیونکہ جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا نا یہ واقعات آئے گا، آپ کے ذہن میں پہلے ہی بیک گراؤنڈ ہوگا، آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ اور جہاں جہاں اللہ لے کے آیا ہے واقعات، وہاں اس کا ایک خاص مقام ہے، کیوں لے کے آیا، بار بار کیوں رپیٹ کر رہا ہے؟ یہ ہے کذالک نصرف الآیات، یہ تصریف آیات کا طریقہ بتاتا ہے قرآن، کہ ہم آیات کو مختلف مقامات پر پھیر کے لاتے ہیں، ریپیٹ کر کے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اصل بات کیا ہے، وہ حق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ کا یہ ہے طریقہ کار، کہ وہ بات کو مختلف جگہوں پر لاتا ہے گھما کے، بس یہ اس کا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، یہ سورہ ہود 11 نمبر، اس کی آیت نمبر 61 ہے، پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ And unto the tribe of Samud we sent their brother Saleh. He said, O my people, worship God alone. You have no deity save him. You have no deity other than him. He brought you into being out of the earth and made you thrive thereon. Ask him therefore to forgive you your sins, and then turn towards him in repentance. For verily my sustainer is ever near, responding to the call of whoever calls unto him. یہ جو میں کل ہم شروع کیا تھا سورہ القمر سے بات آئی تھی، پھر وہ 41 میں چلے گئے تھے، حامیم سجدہ، تو اب وہی واقعہ جو ہے یہ سمود کا، یہ سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ اعراف میں بھی آتا ہے، اور پھر یہ شعراء میں اور مختلف مقامات پر ان کے واقعات آتے ہیں۔ یہ دراصل قبائل تھے عربوں کے ہاں، تو پہلے ہم نے عاد کا پڑھا ہے، سمود، یہ دراصل یہ ان کا جو دور ہے وہ پانی ہوتا ہے نا، پانی جس پر زندگی ہوتی ہے انسان کی، ان کا کنٹرول تھا، یہ جو تھے نا بڈیرے، یہ بڈیرا ازم کی بات ہو رہی ہے، جاگیردارانہ نظام تھا ان کے اندر۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کے بھائی بند جو تھے صالح، ان کو بھیجا ان کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُود، سمود ایک قوم کا نام ہے، اور پانیوں پر قبضہ تھا ان کا، انہی میں سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا ہم نے۔ تو صالح نے کیا کہا؟ صالح ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، بیلنس قائم کرنے والا معاشرے کے اندر۔ بولا ہمارا قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے دو انبیاء کی پہلے بات پڑھی ہے، جناب نوح اور جناب ہود، ان کی بھی یہی تھی، یہی پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ تمام انبیاء کا یہی بیسک میسج تھا اللہ کی طرف، کہ تم کیا کرو اے قوم، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے عبد بنو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ ہر نبی کا یہی فرمان تھا، بیسک میسج یہ ہے
فرمایا کہ مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہی سبق پڑھاتے رہے. ہزاروں سال کی تاریخ ہے قرآن کے اندر، اور وہی الہی سے نہ تو کوئی قدیم ہے نہ جدید، دونوں علوم اس کے اندر ہے. یہ قدیمی بھی ہے اور جدیدیت بھی اس کے اندر ہے. ہر دور کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور رہے گا پیغام یہی، ابدیت اللہ. اب جہاں بھی آپ قرآن مجید میں عبد کا لفظ آئے گا نا، ہمارے جو مترجم ہے نا وہ کہیں گے اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ عبادت نہیں کروا رہے، وہ عبادت کیا کرنی، وہ کوئی پوجا پاٹ کی مجسمہ ہے جس کی عبادت کرنی. انہوں نے محدود کر دیا، ریچولز میں لے آتے، صرف 2-4 چیزیں ان کی مین ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو لگاتے ہیں. یہ عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے بندو یہ عبدیت کہہ رہا، عبد اللہ. اگر انسان اللہ کا عبد بن جائے، نہ قبر کا فکر، نہ ان کو آخرت کا فکر رہتا ہے، نہ دنیا کا فکر رہتا ہے، ختم سب کچھ. جب آپ نے محکومی اس مولا کی اختیار کر لی جو کریٹر ہے ہمارا اللہ خالق، اگر آپ اس کی غلامی میں آ جائے، انسان آ جائے نا، عبد بن جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا نہ دنیا میں نہ آگے. یہ ڈرانے برانے جو ہے نا، وہ ڈرا اسی لیے ہوتا ہے کہ بھائی وہ تم سمجھو بات کیا کہہ رہا قرآن. اگر آپ اس کے عبد نہیں بنے تو عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ان کو کوئی ان کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا. عبد اللہ ایک ہی بات ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یہ بیسک پیغام ہے تمام انبیاء کا. یہ ہمیں نہیں سمجھایا گیا. عبد کا ترجمہ عبادت کر کے بس ریچولز میں چلے گئے. ریچولز بس نمازیں پڑھے گی، حاجی کار ہیں، زکاتیں دے لیں، اور بس یہ خیر خیرات کے کام کر لیں. یہ کیا سسٹم ہے بھائی؟ پورا سسٹم ہے عبدیت کا. سسٹم جب انسان عبد بنتا ہے سسٹم میں آتا ہے. ایک نظریہ ہے، وہ طریقہ کار ہے، ایک پورا سسٹم ہے پوری لائف کا. اسی پہ چلنا اگلا جہان بھی، جو یہاں اندر وہاں بھی اندر. تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. آگے اس کی مزید تشریح بتائی ہے اس اللہ کی جس کا عبد بنانے کی وہ بات کر رہے تھے نا. ہوا انشاءکم من الارض، اسی نے تمہیں نکالا نا زمین سے، تمہیں پھیلایا زمین کے اوپر، میں بنایا تمہیں پیدا کیا. انشاءکم من الارض، اور پھر واستعمرکم فیہا، اور تمہیں پھر آباد کیا. استعمرا کم، تم سب کو پھر اس زمین میں ہی آباد کیا. زمین سے نکالا، زمین میں ہی تمہاری آباد کاری کی ہے. تو فرمایا کیا کرو، فاستغفروا، اس سے مغفرت طلب کرو. پروٹیکشن، مغفرت کا مطلب پروٹیکشن، حفاظت. تو فرمایا ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف توبہ کرو، اس سے توبہ مانگو، اس کی طرف رجوع کر لو. اپنا جو جس تو ماحول میں چل رہے ہیں نا، اس سے یو ٹرن لے لو، جسے کہتے ہیں نا، واپس آ جاؤ. ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. یہ ہے اللہ کی شان، وہ بڑا قریب ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا، تمہاری سب آرزوؤں کو، تمہاری ہر بات کو وہ سن رہا ہے. بڑے بڑے کان ہیں اس کے، تمہارے تو وہ کان ہی نہیں ہے. وہ سنتا ہے. تم تو جا کے رکھے ہوئے درمیان میں ایجنٹ بنائے ہوئے. ہندوؤں کے یہاں چل رہے ہیں بڑے ایجنٹ، ہوں گے ہمارے پاک ملک میں بڑے ایجنٹ کہ جی ان کے ذریعے ہماری دعائیں جاتی ہیں. ان کو کمیشن ایجنٹ ہیں، جیسے ہمارے منڈیوں میں کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، درمیان والے سودا کراتے ہیں چیزوں کا. تو یہ کیا، یہ حیثیت ہے ان کی، کوئی ایجنٹ نہیں ہے اس کا. یہ سارا مذہب پرستوں نے کیا ہمارے. یہ جی اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو لہٰذا ہماری دعائیں یہ سنتے ہیں، یہ اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے. اچھا بڑا وایا میڈیا بنایا تم نے بھی، یہ تمہیں کس نے لاؤ، اتھارٹی لاؤ اس کے متعلق قرآن سے. اللہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی سماعت نہیں، کچھ نہیں کر سکتی، ہے میرے شریک ہیں، تم شریک ٹھہرتے ہو میرے. ان ربی قریب مجیب. قرآن کو ہمیں کبھی سنے نہیں قرآن کے، آپ انشاءاللہ سنیں اور سنائیں آگے پہ دیکھیں کلک توڑنا. آپ نے یہ انہوں نے کلک بنایا ہوگا نا، لوگوں کو جمہور طاری کیا ہوا صدیوں سے. یہ ٹوٹے گا جب قرآن سمجھ آئے گا لوگوں کو، عام انسانوں تک پہنچنا اس کا جب انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کہتا ہے یہ میں قریب ہوں، مجیب ہوں.
دعاؤں کو سنتا ہوں, آپ کی ہر آرزو کو مجھے پتا ہوتا ہے, میرے علم میں ہوتا ہے. تو فرمایا قالوا یا صالح, کہا صالح نے, ان قوم نے کہا صالح سے, قالوا یا صالح. اب قوم جو ہے نا, یہ مستبد جو قوتیں ہوتی ہیں نا, مالدار طبقات, ان کی طرف سے جو آ رہا ہے, قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتاهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. بڑے بولے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, کہ اس سے قبل, یعنی جب انہوں نے دعوت شروع کی نا تو آگے سے بڑا بولا بن کے نا کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہوئے ہو, ہماری امیدوں کا مرکز بنو گے, سمجھدار بندے ہو تم, یہ تم نے کیا کر دیا شروع. قالوا یا, جیسے آپ لوگ اٹھے نا تو ان کو صحیح سے لائے لائن کے اوپر, تو آپ کو بھی یہی کہیں گے. ہم تو سمجھتے بڑے یار تم بڑے سمجھدار ہو, بڑے کوالیفائڈ بندے ہو, ہماری معیشت کو آگے اور لے کے جاؤ گے, طریقے بتاؤ گے. جیسے ہمارے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا, MBA یہ جا کے ان کو طریقے بتاتے ہیں, مالدار یہ سمجھاتے ہیں, انہوں نے وکیل بھی ساتھ رکھے ہوتے ہیں, نکتے بتاتے ہیں پھر کیسے تم نے مال کمانا ہے. بڑے بڑے جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دنیا کے MIT کے پڑھے ہوئے, انگلینڈ کی یونیورسٹی پڑھے ہوئے, وہ رکھتے ہیں اپنے پاس ہی. یہ جتنے برانڈڈ ہیں بڑے بڑے فیکٹری اونرز, ان کے دفتروں میں جا کے دیکھیں, یہ بیٹھے داؤد لانے والے, ٹیکس کیسے بچانا ہے, لوگوں کو کیسے ہم نے مارنا ہے, یہ سب بتاتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ یہ صالح ہم تو سمجھتے تھے کہ تم تو بڑا جناب ہمیں اور آگے لے کے جاؤ گے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, یعنی اس سے قبل تو ہم یہ تھے, ہماری تو امیدیں یہ تھی, ہم نے تمہارے میں بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھی. تو اللہ کہتا ہے تم, وہ کہنے لگے تم خوب آگے ہو بھی, اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا, تم ہمیں اس سے روکنے آگے ہو کہ جو جن کے عبد ہمارے آباء اجداد جن کے غلام بنے ہوئے تھے وہ چھوڑ دیں ہم, تم اسے منع کر رہے ہو. کیسی بات ہے, یعنی جواب دیکھیں ان کا, اتنہانا روکتے ہو تم ہمیں, ان نعبد کہ ہم غلام نہ بنے, عبودیت اختیار نہ کریں, ما یعبد آباؤنا جن کے غلام ہمارے آباء اجداد صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ہمارے آباء اجداد تو پوچھتے آ رہے ہیں ان کو, تو ہمارا خیال ہے کہ ہم وہ ڈگر چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ, بڑے شک میں مبتلا ہو گئے, ڈاؤٹ کریٹ کر دیا آپ نے. یہ کیا کیا آپ نے, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ, کس بات میں شک ہے, مما تدعونا, جس بات کے تم حوالے سے ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف, ہمیں اس میں شک ہے, ڈاؤٹ ہے. تدعونا الیہ مریب, بڑا شک در شک. یہ کیا تم نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا معاشرے کے اندر, ایک الہ واحد کے مانو جی, ایک عبد اللہ کے عبد بنو جی, یہ کیا تم نے کر دیا. ہمارے باوجود تو نہیں تھے اس قسم کے, انہوں نے ہمیں جس جگہ پہ وہ تھے ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں. آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا, یہ کہیں ترجمہ کر لیں اس کا. They answered, O Saleh, great hopes did we place in thee ere this. Wouldst thou forbid us to worship what our forefathers were wont to worship? Because of this, behold, we are in grave doubt, amounting to suspicion about the meaning of thy call to us. یعنی تم ایک اللہ کے عبد بنانے آگے, یہ کیا چکر ہے بھائی. یہ ایسا یہ تھا ان کا آگے سے جواب کہ جس ڈگر پر ہمارے آباء اجداد چلے آ رہے تھے, پیر پرستیوں میں, مذاہب کے اندر گھسے ہوئے تھے, ریچولز میں ہمیں گھسے ہوئے تھے, اور پوجا پاٹ کر لی اور دان کر لیا, پن کر لیا, جیسے ہندو کرتے ہیں دان پن دان کرتے ہیں ان کے صبر خراج فروز کا. تو ہم تو یہی سمجھتے تھے, لیکن تم نے تو ہمیں شک میں مبتلا کر دیا, شک در شک پیدا ہو گیا. کہ تم کیا کر رہے ہو. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا,
اتنہانا، یہ نہیں عن المنکر تو آپ نے لفظ سنا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے منکرات سے روکنا، تو وہ یہی لفظ ہے اتنہانا، روک رہے ہو تم، منع کر رہے ہو ہمیں، نہیں عن المنکر، ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ ہائے ہائے، یہ 14 لائیں آزاد اس کے بھی لیکن اسی قوم کی بات ہے، وہ قوم نوح عاد و ثمود، 14 ابراہیم کی، وہاں دیکھیں کیا لکھا۔ ایک قرآن اس طرح سمجھ آتا ہے جب آپ لائیں گے نا ان کے مختلف مقامات اکٹھے کریں گے، پھر ایسا بہترین پکچر بنتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی 9 پڑھیں ذرا۔ جی الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے پڑ گیا، پڑھے اب یہاں اللہ نے اکٹھی کر دی، تینوں قوموں کا حال اکٹھا کیا، پڑھے۔ Have the stories of those deniers of truth who lived before you never yet come within your ken? The stories of the people of Noah and of the tribe of Ad and Samud and of those who came after them? None knows them now save God. There came unto them their apostles with all evidence of truth, but they covered their mouths with their hands and answered, Behold, we refuse to regard as true the message with which you claim to have been entrusted, and behold, we are in grave doubt, amounting to suspicion, about the meaning of your call to us. دیکھا میں نے بتایا یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں بھائی، کسے کہانیاں نہیں ہیں، فیکٹس ہے، حقائق بتائیں گے، ہر قوم کو یہ حقائق بتائے جائیں گے اس قرآن کے ذریعے۔ تو یہ مکہ والوں کو بتائی گئی بات، مدینہ والوں کو بتائی، اس زمانے کے لوگ، اب ہم مخاطب ہیں، تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نبا آئی ہے جو تم سے پہلے قومیں گزری؟ نبا کہتے ہیں خبر، ایسی خبر جس میں سننے والے کے لیے کوئی نفع یا نقصان کی بات ہوتی ہے، اس کو نبا کہتے ہیں۔ ایک ہوتی جسٹ نیوز، نیوز پیپر کی خبر ہوتی ہے، ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہوتا، پڑی پھینک دی، وہ نیوز خالی خبر ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی اتنا نفع نقصان کی بات، لیکن جس میں خدا نہ خواستہ کسی اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں ہمارے بندے شامل ہیں، تو پھر ہم چونکیں گے اس کی طرف، وہ نبا ہے۔ تو یہ خبریں جو خبریں نہیں خالی، یہ فیکٹس ہیں۔ کہتا ہے الم یاتکم، آئی ہیں، کیا آئی ہیں تمہارے پاس نبا آئی ہے ان کی، الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا، وہ قوم نوح عاد سمود، ہم نے 2 قوموں کا ذکر پڑھا ہے، قوم نوح کا ہی پڑھا ہے، عاد والوں کا پڑھا ہے، اب سمود کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا تمہارے پاس پہنچی ہے، نبا پہنچی ہے، والذین من بعدہم، یعنی اس قوموں کے، ان قوموں کے بعد والی قومیں، جیوز تھے، عیسائی تھے، اور بہت سی قومیں جن کے پاس وحی الہی لے کے گئے اللہ کے رسول، کیا ان کی خبریں تمہارے پاس پہنچی ہیں؟ اور بعض قومیں ایسی کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کہتا ہے تمہیں وہ علم نہیں ہے ان قوموں کے بارے میں، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ایسی یعنی اتنی لمبی یہ سٹوریز ہیں کہ بعض قوموں کے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں، مثلا یورپ ہے، امریکہ، وہ بھی قومیں موجود تھیں، چائنا تھا اس وقت، وہ بھی تھا، لیکن اللہ ہمارا کہ تمہیں نہیں پتا کہاں کہاں وہ گئے اور کیا کیا وہ قومیں تھیں، یہ تو کم از کم پتہ ہے نا۔ عربوں کو تو خاص کر پتا تھا جن کے سامنے یہ بات آ رہی تھی، سمودی کون تھے، عادی کون تھے، تو یہ پتا تھا ان کو۔ کہتے ہیں جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، آج بھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس آئے نا رسول بالبینات لے کے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی بات، بینات وحی الہی کو کہتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں بینات، کھلی 2 ٹوک دلیلیں، ریزننگ لے کے آئے نا، جاءتہم رسلہم بالبینات، قوموں نے کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ان کے منہ بند کر دیے، منہ کے ہاتھ رکھ دینا،
خبردار بات کہی تو آج بھی یہی ہے. حق کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اڑا دیں بندے کو منٹ سے پہلے. تو وہ اللہ کہتا ہے انہوں نے یہ فردو ایدیہم، انہوں نے ان کے فی افواہ یعنی جہاں منہ سے باہر نکلتی تھی نا وہ روک دیتے تھے اس کو. کوئی زیادہ کرتا تھا تو پھر اس کو ویسے صفحہ سے مٹائے تھے. آج بھی یہی حق کی بات کرنے والے کو آسانیاں نہیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل ہو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں، یہ ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر. فردو ایدی ہاتھ، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ کے رکھ دے، منہ بند کرا دے انہوں نے. آج بھی کوئی صحافی ہو نا نڈار قسم کا بات کرے تو دیکھو کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے لیتے ہیں، پھینٹی لگاتے ہیں خوب اس کو، کیونکہ وہ حق بات کر رہا ہوتا ہے. کوئی بندہ بھی کرے بات. فردو ایدیہم فی افواہہم، اور قوموں نے کیا کہا، وقالو، ان قوموں نے، یہ جو بات اوپر نوح عاد و سمود کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کہا، قالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو نا ہم کفر کرتے ہیں اس کا، اس پیغام کو ہم نہیں مانتے. پیغام کیا تھا؟ اللہ کے عبد بننا. سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ تمام غلامیوں کو ختم کرنا. یہ پٹے اتار دے رہا، جو پٹے ہمارے یہاں بھی پہنے ہوئے نا، اب کسی پارٹی میں شامل ہو جائے پٹا پہنے گا اپنے پہلے، ہمارا رنگ پہلے پہن لو جی، نشانی لگائے تھے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، اسے پٹا کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو تم میسج لے کے آئے ہو نا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. میسج بڑا زبردست ہے، ایک الہ واحد کی طرف لے کے جانا آسان کام تھوڑی ہے، کیونکہ انہوں نے واسطے، وسیلے، سفارشی، ذرائع کئی کچھ بنایا ہوا. یہ بھی ذریعے ہیں ہمارے، ان کی اللہ تک، ہماری ان تک. یہ تصور غلط تصور ہے، یہ مذہب کا تصور ہے، دین کا تصور نہیں ہے. وہ تو قریب و مجیب کا ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. تو پیچھے جو بات پڑی ہے ادھر بھی یہ بات کی تھی کہ بہت ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں، بڑے ہم تو شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. جس طرح ہم تمہیں بلا رہے ہو، جس طرح ہمیں تم بلا رہے ہو، جس اللہ کی طرف، وہ ہم تو اس میں بڑے شک میں مبتلا ہو گئے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نظر بھی نہیں آ رہا جس کی طرف بلا رہے ہو، پیر تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے بابا، یا کبھی کا ڈھیری بھی ہم نظر آ رہی ہوتی، تو تم کدھر بلا رہے ہو ہمیں؟ پھر وہ کہتے ہیں لاؤ سامنے، پھر مانیں گے ہم. یہ ایسے یہ بھی قوموں نے کیا نبیوں کے ساتھ ڈائلاگ، کہ وہ سامنے لے کے آؤ پہلے کدھر تمہارا اللہ، پھر ہم مان لیں گے. بھئی اللہ کے بندوں، اس کی کائنڈ فرق ہے، ہماری کائنڈ ہی فرق ہے. وہ سامنے نہیں آ سکتا تمہاری ان پرسن مجسمے کے طور پر. ہماری نوع فرق ہے، وہ کریٹر ہے، ہم کریشن ہے. ہم کیسے دیکھ سکتے؟ ہمارے پاس تو بنا ہی نہیں ہے. یہ بڑا نا دنیا میں یہ خاص طور پہ ایتھیسٹ جو ہے نا یہ کرتے ہیں سوال جواب، دکھاؤ کہ تمہارا اللہ، سامنے لے کے آؤ. اور اللہ کے بندے پہلے اپنے نظر یا بڑھا لو، نظر کو 6x6 کے اوپر نظر جاتی ہی نہیں ہے. تم کیسے دیکھ لو؟ تمہارے پاس کو بنا ہی نہیں ہے کاکا. وہ نوع فرق ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ جسم نہیں ہے ہماری طرح کا جو دیکھ لو گے تم. تو فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، انہوں نے کہا تو ہم تو شک میں مبتلا ہو گئے. کس بات میں؟ مما تدعوننا، جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو نا ایک الہ واحد کی طرف. بھئی ہمیں ڈاؤٹس ہو گئے کبھی الیہ مریب، اور ہمارا شک جو ہے بڑا قوی ہے. یہ نہیں ہو سکتا سب کو چھوڑ کے ایک ہی پیچھے لگ جائیں. تو آگے رسولوں کا بیان دیکھیں ذرا بھائی، یہ بہت زبردست ہے. یہ 3-4 آیات سامنے آ گئی ہیں، یہ بہت زبردست مقام ہے، بہت زبردست. پڑھے جی. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Said the apostles sent unto them, can there be any doubt about the existence and oneness of God?
the originator of heavens and earth. It is He who calls unto you so that He may forgive you whatever is past of your sins and grant you respite until a term set by Him is fulfilled. But they replied, You are nothing but a mortal men like ourselves. You want to turn us away from what our forefathers were wont to worship? Well, then bring us a clear proof of your being God's message bearers. یعنی یہ اگر آپ مقامات نہ پڑھیں یا سامنے نہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا، یقین جانے آپ سمجھ نہیں آئے گی، بس پڑھ جائے آپ ترجمہ پڑھ جائیں. یہ اس کے اندر جا کے ڈوب کے پتہ لگتا ہے یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ حقائق ہے. اور اتنے ان رسولوں کی آپ دیکھیں کتنی ان کی ناصح الامین ہوتا ہے رسول، ناصح الامین، وہ بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا وہ امین ہوتا ہے. جیسے ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، ہر رسول امین ہوتا ہے وحی کا، وحی کو لینے کے بعد وہ پابند ہوتا ہے وحی الہی پر چلنے کے لیے، اس کو سنبھال کے رکھنا، آگے پہنچانا. تو ان کی جو دیکھیں رسولوں کی کتنی زبردست ان کی مٹھاس ہے اس بات کے اندر. قالت رسولہم، جب انہوں نے کہا نا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، مرید قوم نے کہا، اب رسول کہہ رہے ہیں ان کو. قالت رسولہم، رسولوں نے ان سے کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم وہ جو کریٹر ہے، وہ جو بنانے والا ہے، نتھنگ سے تھنگ میں لانے والا، وجود عطا کرنے والا، اس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو اس اللہ کے بارے میں؟ بڑے افسوس کی بات ہے بھائی. قالت رسولہم، ان سے کہا رسولوں نے، افی اللہ شک، تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے، ڈاؤٹ کر رہے ہو، جو فاطر السماوات والارض ہے، تخلیق کرنے والا سماوات اور اس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو گئے ہو. اور وہ اس کا یعنی وہ چاہتا کیا تم سے، یا ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے یدعوکم لیغفر لکم، یدعوکم، یہ کم جو ہے نا یہ جمع ہے انسانوں کی، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں کیا کروں، لیغفر لکم، تمہیں پروٹیکشن عطا کر دو، تمہاری حفاظت کر دو، تمہاری مغفرت کر دو. وہ تو اللہ اس لیے بلا رہا ہے تمہیں ادھر تم غیر محفوظ ہو، جو تم نے بنائے ہوئے نا اپنے سینٹ ٹاپ جن سے تم دعائیں کراتے ہو، وہ غیر محفوظ کے لوگ ہیں، خود بھی غیر محفوظ ہیں اور تمہیں بھی غیر محفوظ کر دیں گے. الہ واحد کی طرف آؤ گے تمہیں یغفر لکم کرے گا. مغفرت کا مطلب پروٹیکشن دینا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے بندے کو پروٹیکٹ کرے. وہ یدعوکم، وہ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کس لیے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے تاکہ تم اپنے گناہ سے چھٹکارا پا لو، تمہارے ذنوب کو ختم کر دے، پروٹیکشن عطا کر دے. جمع ہے ذنوب کی، سن جو کرتا ہے انسان، اس سے تمہیں پروٹیکشن مل جائے. یہ اس کی منشا، یہ ہے اس الہ واحد کی. کر لیے جو تم نے کر لیا، اب آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا دے دے گا وہ. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک یہ بات ہے، اس کو تاخیر کر دے گا. وہ جو تمہارا انجام پہلے ہونے والا ہے نا، اس میں تاخیر کر سکتا ہے، وہ مؤخر کر سکتا ہے اس کو، عذابوں سے تم بچ سکتے ہو. تو فرمایا وہ جو قوم ہے نا، اس کا جواب ہے ہی آگے، ہمارا جواب ہی ہے، ان کا بھی تھا، ہمارا بھی جواب یہی ہے. یعنی ہم اگر عام سادہ لوگ ہیں نا، معاشرے میں کام کاج کرتے ہیں، اپنے جو بھی کرتے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عام ورکر ہے، جب یہ بات ان کے منہ سے نکلے گی نا، تو یہ کہیں گے آگے سے، مذہب پنڈت جو ہوتا ہے خاص طور پر، جنہوں نے عوام کو ڈیریلڈ کیا ہوتا ہے، گمراہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنے مریدوں کو بھی یہ بات سکھاتے ہیں اور خود بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہر قوم نے نبیوں کو یہی کہا. یہ کیا بندہ یار، یہ ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے، یہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، مارٹل مین ہو، اور چاہتے تم یہ ہو کہ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. اچھا تم یہ چاہتے ہو، تمہاری چاہت یہ ہے، یہ رسولوں سے کہا ان قوموں نے،
تريدون، تمہاری چاہت ہے ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، کہ جن کی عبودیت ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھی تھی نا، جن کے وہ مرید تھے، تم چاہتے ہو کہ وہ چھوڑ دو، تم سادہ بننا چاہتے ہو ہمارے راستے میں، تم سنگ گرام بننا چاہتے ہو، روکنا چاہتے ہو ہمیں ان کاموں سے جن پر ہمارے آباء و اجداد 1000 سال نکل گیا جی، سینکڑوں سال ہو گئے، اب تم آ کے ہمیں نئی بات شروع کر دی. پہلے تو ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں ہم نے. تمہاری چاہت ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو فارغ کر دیں ہم. اچھا بات سنو، فاتونا بسلطان مبین، لاؤ سلطان مبین لے کے آؤ، یہ کہتے تھے قوم کہتے تھی، کوئی واضح کلیئر کٹ دلیل لاؤ. میری سمجھ آئی تم کیا کہہ رہے ہو. حالانکہ وہ دلیل تو لے کے آیا کہ ایک الہ واحد کے پاس آ جاؤ، کیونکہ فاطر السماوات والارض تو وہی ہے، یہ دلیل نہیں ہے. اس کے علاوہ کون ہے اس کا تخلیق کرنے والا؟ لاؤ سامنے، تم دکھا دو. تمہارے پاس کوئی ہے دلیل کہ میں نہیں، اللہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. سماوات اور اس کو تخلیق، یہ کم دلیل ہے. تو پھر بھی وہ دلیل مانگ رہے تھے. تو آگے پھر رسولوں نے کیا کہا؟ اگلی آیت پڑھیں جی. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Their apostles answered them, True, we are nothing but mortal men like yourselves. But God bestows His favor upon whomever He wills of His servants. Whether it is not within our power to bring you a proof of our mission, unless it be by God's leave, and so it is in God that all believers must place their trust. کمال ہے، کیسا بہترین جواب دیا انہوں نے. بڑی بہت ہی خوبصورت ہستیاں گزری ہیں، رسول انبیاء بہت خوبصورت، اور فیکٹ پاس کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان قوموں سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، بشر ہے، مارٹل مین ہے. لیکن ہوا بات یہ ہے کہ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، بھئی یہ چیز تو اللہ کا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے. یہ تو اس کی دین ہے، جس کو بھی دے دے وہی کا مقام وہی ادا کر دے. اس میں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم نے وصول کرنی ہے، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، لے لو، یہ پیغام سن لو. تو یہ اللہ کی دین ہے، جس پر چاہے اپنے نام کر. اب یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ایسے ہی پڑھ رہے ہیں ہم، بغیر اس کی کانسینٹ کے، بغیر اس کی مدد کے، بغیر اس کی چاہت سے ہم نہیں اس طرف آ سکتے. لیکن جن کے اندر چاہت ہوگی ان کو جلدی اپنے قریب کر لیتا ہے. یہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی ہوگی رمق ہوگی، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا حصہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے اس کو. چاہت پہلے بندے کی طرف سے آنی ہے، اور اللہ تو پہلے ہی بیٹھا دینے کے لیے. تو اللہ فرمایا، انہوں نے کہا ولکن اللہ، اللہ کی، لیکن اللہ کی یہ ہے کہ یمن کہتے ہیں احسان کرنا، مان کرنا کسی کے اعلی میں یشاء، جس پر چاہے اللہ احسان کر سکتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں میں سے. تو آگے انہوں نے کہا وما کان لنا ان یاتیکم بسلطان الا باذن اللہ، انہوں نے کہا سلطان لے کے آؤ، یعنی موجے مانگتے تھے، نشانیاں، موجے. تو انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے اوپر اپنی طرف سے کوئی لے آئے موجہ، ایک نشانی. یہ سارا کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے بھائی. یہ قرآن موجزہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ کم نشانی ہے، کر کے دیکھ لو، اس کے اوپر عمل کر لو، تمہیں رزلٹ آ جائے گا. اس کے برخلاف کرو گے وہ رزلٹ آ جائے گا. یہ کم موجزہ، ہاتھ کنگوں کہتے ہیں آرسی کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے یا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بس میں نہیں، ہم نہیں اپنی طرف سے کچھ کر سکتے. ہمارا رزلٹ یہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں بھائی. اور مومن تو کرتے ہی بھروسہ اللہ پر، توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے.
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اور کہتے ہیں انہوں نے کہا رسولوں نے کیوں نہ توکل کریں اس کے اوپر, کیوں نہ ٹرسٹ کریں اس کے اوپر, اس نے ہمیں ہدایت کے راستے کھول دیے ہمارے سامنے. سبلنا گائیڈنس کے سبیل کہتے ہیں راستے کو, اور سبل ہوتا ہے اس کی جمع. ان اکاؤنٹیبل راستے انہیں ہماری ہدایت کے لیے کھول دیے. تو ہم توکل کیوں نہ کریں اس کے اوپر, ہمیں تو قدم قدم پر رہنمائی مل رہی ہے اس کی. کیسا خوبصورت جواب ہے بھائی, کیوں نہ لائیں ہم اس پر ایمان. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اور اللہ فرماتا سورہ آل عنکبوت یہ میرے سامنے آ گیا ہے, اس کے آیت میں دیکھا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, اللہ کہتا ہے جو بھی لوگ, جو ہر whosoever. 29 کی یہ 69 نمبر آخری آیت ہے, آل عنکبوت کی آخری آیت ہے 29-69. کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, کہ جو لوگ اس قرآن کے حوالے سے جد و جہد کریں گے یا کرتے ہیں, فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, یعنی وہی کو لے کے اٹھتے ہیں وہ مشکلیں بھر بھر کے پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں انسانیت کو. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گئے تھے لے کے جناب رسالت مآب سے, انہوں نے وہ مشکلیں بھر بھر کے لے کے تو گئے تھے, وہ کریا کریا گلی گلی ملکوں لے کے نہیں گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے والذین جاہدوا, جو جد و جہد کرے گا اس قرآن کے حوالے سے, لنہدینہم سبلنا, اس کی گائیڈنس کے لیے ہم ان اکاؤنٹیبل راستے کھول دیتے ہیں رہنمائی کے لیے. قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے ان کی. یہ قبر کے عذاب کو لیتے ہوئے کبھی کسی کو کسی ٹانکے لگاتے رہتے ہیں. قرآن کے بعض قرآن کی تم ٹانکے لگاتے ہو باہر سے لے کے چیزوں کو, اس کا کیا تعلق قرآن کے ساتھ؟ قرآن کی بات قرآن سے سیکھنی چاہیے انسان کو. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر کسی کو جو بھی اس میں اسٹرگل کرے گا, اپنے ان پٹ دے گا قرآن کریم کے حوالے سے, عمل کرے گا, آگے پھیلائے گا, سمجھے گا, سوچے گا, اس کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور ہم تو ہوتے ہی ان حسن کارانہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں بھائی, جو سوسائٹی میں توازن بخش کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کہتا ہم انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں, فسادیوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا, محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. جو خالق کی بات کو سنے, اس کو مانے کہ میرا کریٹر ہے اور اس کا عبد بنے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. عبدیت اللہ بہت بڑا, یہ قرآن کے اندر ایک بہت بڑا یہ بیسک چیز ہے, اللہ کا عبد بننا. اللہ کا عبد بن کے سب چھوڑ کے جھوٹے, یہ جھوٹ ہے, یہ منافق لوگ ہیں, ان سے انسان کی جان چھوٹ جاتی, نعرے مارتے پھرتے. محسنین کا تو اللہ ہوتا ہے بھائی, ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, جو قرآن کریم کی بات کو سن کے آگے پھیلاتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, یہ محسن ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے انہوں نے کہا 14 میں پڑھ رہے تھے ہم, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. ایک لفظ پہ غور کرے اب ہم سب. انہوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, جو تم تکلیفیں ہمیں دینا چاہے ہم صبر کریں گے. دیکھا, یہ ہے مقام نبوت. مقام نبوت کو انسان سمجھا ہی نہیں ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ, رسول کہہ رہے ہیں ان کی قوموں کو کہ ہم صبر کریں گے, بھائی پیشنس دکھائیں گے, ہم استقامت دکھائیں گے. عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, جتنی تکلیفیں دینے, اذیتیں پہنچا لو, ہمیں پہنچا لو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, توکل کرنے والے تو اللہ پر توکل کرتے ہیں بھائی. تم دو مصیبتیں جتنی مرضی اذیتیں پہنچاؤ ہمیں, نو پرابلم, ہم اس پر صبر کریں گے. یہ سب صبر جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہوتی ہے. جس کو صبر کا پتہ ڈال دے نا یہ کیا ہے, تو بہت بڑی دین ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, ہم توکل کرنے والے ہیں بھائی اللہ کے اوپر. اور متوکلین تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرنے والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہاں تک تو تھی ان کی
انبیاء کی، رسولوں کی بات. اب ایک میں حوالہ صرف دے دوں گا آپ کو. یہ سورہ نا نکالیں ذرا، الصف ہے، آیت میں 5 ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آگے ٹکڑا، یہ 5 نمبر 61-5 سورہ الصف کی آیت میں 5. اس طرح آپ جب لائیں گے قرآن کو جگہ جگہ سے اٹھا کے چیزیں، اور دیکھیں کیسی بات سامنے آتی ہے. اور لفظ سمجھ ازیت مونا، یہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اذیت سے بھائی، اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ میں نے بتایا عربی، قرآن عربی آپ قرآن سے سیکھیں گے، کوئی مشکل نہیں. سبول نے بتا دیا، سبیل سے ہے، سبیل راستہ ہے، اور سبل اس کی جمع ہے ان کی. اور ہدانا ہدایت سے ہے، نہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف، یعنی ہمیں یہ ہدایت جو ہے اللہ ہے. وقد ہدانا سبلنا. تو یہ ایسی مشکل باتیں نہیں. ازیت مونا، اذیت و روز، ہمیں پتہ اذیت کسے کہتے ہیں، تو وہی لفظ ہے. اب یہاں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، دیکھیں ذرا 5 میں سورہ صف کی 5 پڑھیں بھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونِي تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ہاں ٹرانسلیٹ کر لینا جی. Now when Moses spoke to his people, it was this same truth that he had in mind. O my people, why do you cause me to grief, the while you know that I am an apostle of God sent unto you? And so when they swerved from the right way, God let their hearts swerve from the truth, for God doesn't bestow his guidance upon iniquitous folk. جی. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ یہاں دیا اللہ نے کہ ان کی قوم نے بھی بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جب کہا موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تکلیفیں دے رہے ہو، اذیتیں کیوں پہنچا رہے ہو مجھے. لِمَ تُؤْذُونَنِی، یہ وہی اذیت میں نے بتایا نا کہ قرآن کی ڈکشنری اس کے اندر ہی ہے، صرف ہمیں تھوڑا سا ملکہ آ جائے، طریقہ آ جائے نکالنے کا. چیز لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جان رہے ہو کہ میں اللہ، یو نو ویری ویل، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، یو نو ویری ویل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. بھائی میسنجر ہوں، میسنجر آف اللہ. تو اللہ کہتا ہے جب انہوں نے اتنی بات کہی تو فلما زاغوا، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا، یعنی شک و شبہ جیسے کہتے ہیں پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹیڑھ پن آ جانا، دراڑ پڑ جانا. فلم، جب قوموں کے دراڑ پڑتی ہے نا، دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوتے ہیں نا، تو اللہ کیا کرتا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس یعنی جو ان کا ہوتا ہے نا یہ والا عمل یا جی یہ چیز اس میں اور اضافہ کرتا ہے. تجربی جسے کہتے ہیں، ٹیڑھ پن آ جانا اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں ٹیڑھ پن اختیار کرنا. تو کہتا ہم بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیتے ہیں، چلو بے رہو ادھر ہی، جسے ایسٹرے کہتے ہیں، ڈیریلڈ، گمراہ. جب قوم کے دل میں یا بندے کے دل میں نیت جب خراب ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کو پھر اسی طرح دیتا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ جاؤ اپنے گھومو اسی میں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو جن کے اندر ٹیڑھ پن آ جائے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے خود کچھ کہہ رہے ہیں، ایسی ایسی من گڑت قصے کہانیاں انہوں نے جمع کی ہے نا کہ اللہ کی پناہ. تو فرمایا اللہ فاسق قوم کو نہیں، کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اسی میں صرف آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ میں دیا ہے. انہوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بس اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ لیں گے، پھر دوبارہ کل انشاءاللہ کریں گے، زیادہ لمبا ہو گیا. پڑھیں بھی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جو یہ آیت پڑھی 12 نو. جی یہ 14 کی 12 ابراہیم 14 کی 12 ابراہیم.
اس کا ترجمہ ہم نے کرنا. جی ایک سیکنڈ اس میں. یہ تو بہت زبردست ٹریک چل رہا ہے, بڑا زبردست ٹریک چل رہا ہے. اور بات انہیں قوموں کی ہو رہی ہے جو ہم نے عاد اور نوح اور سمود سے شروع کیا نا, تو یہ بڑے زبردست مقامات ہے. میں نے کہا آپ کے سامنے اپنے زندگی موقع ملے نہ ہو. وما لنا الا نتوکل علی اللہ ما قد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. But they who denied the truth spoke thus unto their apostles, we shall most certainly expel you from our land unless you turn. نہیں یار اوپر ہی پڑھیں 12 نمبر, یہ تو 13 نمبر پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ کرنا. And how could we not place our trust in God, seeing that it is He who has shown us the path which we are to follow? Hence we shall certainly bear with patience whatever hurt you may do us, for all who have trust in His existence must place their trust in God alone. اگلی آیت پڑھ لیں 13 نمبر. وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. But they who denied the truth spoke thus unto their apostles, we shall most certainly expel you from our land unless you return forthwith to our ways. Whereupon their sustainer revealed this to his apostles, most certainly shall we destroy these evildoers. یعنی انسان اگر انٹیکٹ ہے نا اپنے حاضر نواگی سے یہ سنے باتیں, تو پھر آپ کے اندر ایک سیریز کے حوالے سے کنٹینیوسلی ایک آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل لفظ نہیں, کوئی مشکل لفظ بتا دیں اس کا ہم کر لیں گے. مشکل نہیں ہے قرآن, صرف تھوڑی توجہ مانگتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وقال الذین کفروا, وہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے نا, قالا انہوں نے کہا, ان لوگوں نے جو انکار کرتے تھے رسولوں سے کیا کہا. اب ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو مخالفین تھے رسولوں کے, انہوں نے کہا وقال الذین کفروا. اللہ جینا جمع ہوتی ہے, اللہ جی ایک اور اللہ جینا جمع انسانوں کی. وقال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان کی بات کا انکار کیا, لرسلہم رسولوں کی بات کا انکار. انہوں نے کیا کہا لنخرجنکم من ارضنا, ہم تمہیں اپنی زمین سے, یہ نہیں چاہیے ملک بدر کر دینا, ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے, نکال دیں گے تمہیں, اپنا دیش نکالا دے دیں گے تمہیں. یہ کہا انہوں نے. اب دیکھیں بات انہوں نے کیا کی تھی بھائی اللہ کے بدل جو بات اتنی سی بات ہے, تو ان کو مسئلہ کیا بن گیا, کیا تکلیفیں شروع ہو گئی تھی ان کو. اللہ کے بدل میں تمہیں مسئلہ کیا ہے, کھاتے اس کو, پیتے اس کے ہو, سارے وسائل اس کے استعمال کرتے ہو, ہر چیز اس کی تم استعمال, کون سی چیز تم نے اپنے خود بنائی ہے بھائی. اتنی بڑا اس نے آکسیجن کا نظام یہ قائم کیا کائنات کے اندر, ذرا سی بند ہو جائے دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ اسپتالوں میں جاتے ہیں نا آکسیجن لگانے, وہ مصنوعی سلنڈر لگاتے ہیں, وہ کتنے پیسوں کا آتا ہے وہ سلنڈر, پھر بھی اس سے وہ چیز نہیں ملتی جو کائنات کے اندر پہلی آکسیجن ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے, تم کیوں نہیں بنتے اس کے بعد, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ تمہیں دیش نکالا دے دیں گے, ہم اپنی زمینوں سے نکال دیں گے. نخرجنکم من ارضنا, اللہ کی زمین تو ساری اللہ کی ہے, تم کہاں نکال دیں گے ان کے. او لتعدن فی ملتنا, وہ کہتے تھے یا تو تم یہاں سے نکل جاؤ یا نکال دیں گے تمہیں, دیش نکالا دے دیں گے, ملک بدل سے کہتے ہیں, ملک بدلی. یا پھر یہ کہ ہمارے قریب جو ملت کہتے ہیں فلسفے پر, فلسفے جو ان کے پاس فلسفے ہوتے ہیں قریب, یا تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ جس میں ہم چل رہے ہیں, ادھر ہی آ جاؤ تم بھی, رسولوں سے کہتے ہیں. یا پھر ملک بدلی ہے تمہارا مسئلہ, تم باز نہیں آؤ گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی حالات پیش کرنے پڑے تھے نا, ملک چھوڑنا پڑ گیا ان کو, اپنا دیش چھوڑنا پڑ گیا, سینکڑوں میل دور چلے گئے. ان کی یہ ایکسٹریم ہوتی ہے, کھلا چاہیے دیتے ہیں یہ ظالم. تو فرمایا آؤ لتا الدنیا, واپس آ جاؤ, لوٹ آؤ, فی ملتنا, ہمارے مسلک پر واپس آ جاؤ. یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے, مسلک چھوڑ کے نہ ذرا دیکھیں کیا کرتے ہیں مسالک. یہ فرقہ پرستی ہے نا, فرقے بندی, ہو توبہ توبہ, یہ وہی چیز ہے بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, ان کے رب نے وہی کی, کیونکہ پیچھے وہ پشتی مان تو اللہ ہوتا ہے نا رسولوں کا, جس کی طرف سے وائر ہے. ان سے چندہ بھی نہیں مانگتے, لیکن ہمیں کسی کو معاوضہ مانگتے ہیں, کوئی طلب نہیں کرتے. وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, بس اللہ کہتا ہم نے ان کی طرف, ان کے رب نے کیا کیا, وہی کی. کیا وہی کی, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, تباہ و برباد کر دیں گے تمہیں ظالموں, ہلاک کر دیں گے تمہیں. یہ وہی کی انہیں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ کہا پھر یہ انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے مقام. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے, تم نکال دو گے زمین سے ان کو. اللہ نے کہا جو میرے بندے ہوتے ہیں نا, ان ارضی واسعۃ, یعنی جو بندہ میرا عبد مان جاتا ہے نا, جو اللہ کا عبد بنتا ہے, اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بڑی وسیع زمین ہے. یہ بھی آئے گا مقام, کل دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون, زمین تو میری ہے ایمان والے, تمہیں کیا مسئلہ ہے. یہ بھی سورہ العنکبوت کے آیت نمبر 56 ہے. یا عبادی الذین آمنوا, گھبراؤ نہ ایمان والو, ان ارضی واسعۃ, بڑی وسعت ہے میری زمین میں, ساری ارض تو اس کی ہے. تو کہتا تم صرف فإیایا فاعبدون, وہی عبد, تم میرے بن کے رہو بھائی, میرے غلامی میں رہو, کوئی گھاٹا نہیں ہے تمہیں, نکال دیں گے تمہیں باہر. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اب یہاں بھی اگر ہم لے کے اٹھیں تو کوئی پرواہ نہیں آپ کو ہونی چاہیے. وہ ہمارا پشتی بان جو پیچھے ہے جس کے لیے ہم نے بات کرنی ہے, اس نے ان کو بھی کہا تھا, ان کو بھی بتائیں گے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ظالموں, روک رہے ہو تم اللہ کے عبودیت اختیار کرنے سے, انسانوں کو روکتے ہو, اپنے خالق کے ساتھ ملنے سے روکتے ہو تم. وہ تو قریب و مجیب ہے. یہ جی بابا بیٹھا ہے, یہ اس کی دعا وہ سنتا ہے. اچھا جی, یہ اس نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا اس سے نا, جیسے میں نے پہلے بتایا, اور کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں, وہ لیتے ہیں کمیشنیں سبزی پہ, دالوں پہ, وہ جو منڈیوں میں آتے ہیں نا, ان سے ان کے اوپر کمیشن لیتے ہیں. تو یہ کمیشن ایجنٹ ہے اللہ کے, کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے ان کو کوئی. تو بہرحال انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے, کل بھی دیکھیں گے اگلی آیات. بڑی زبردست آیات, یہ بہت زبردست مقام ہمارے سامنے آیا. تو میں نے کہا آپ کو ذرا بتاؤں, کل انشاءاللہ پھر چلیں گے تھوڑا سا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.